ہے نا قرآن پاک میں سورۃ دہر میں جبریل 3 دن آتے رہے کہ نہیں آتے رہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما۔ انما نطعمکم، میرے نیک بندے، میرے نبی کی بیٹی کو دیکھ لو، علی المرتضیٰ کو دیکھ لو کہ وہ یطعمون الطعام، کبھی وہ طعام اپنا کھانا کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں۔ وہ 3 دن آنے والا کوئی اور نہیں تھا، فرشتوں کا سردار حضرت جبریل آیا تھا۔ تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کو 3 دن اپنا کھانا کھلایا، میں قربان جاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا کی سخاوت پر، آپ کے جود پر کیوں نہ ہو سخاوت، کیونکہ میرے نبی کی بیٹی جو ہے، میرے نبی کی لخت جگر ہے۔ اس لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں خدا کی قسم واللہ ما رأیت احدا اشبہ من فاطمہ، خدا کی قسم میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے مشابہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کوئی اور دنیا کائنات کے اندر نہیں تھا، اور گفتار میں بھی حضور کے مشابہ، رفتار میں بھی حضور کے مشابہ، رفتار کے اندر چلنے میں، اٹھنے میں، نشست میں، برخاست میں، کھانے میں، پینے میں، گفتگو کرنے میں، ہر ایک ادا میں وہ حضور کے مشابہ تھی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا بولتی تھی لگتا تھا کہ حضور بول رہے، سبحان اللہ۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھتی تھی لگتا تھا کہ حضور اٹھ رہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جب سوتی تھی، لیٹتی تھی، تو لگتا تھا یہ حضور آقا دو جہاں محو استراحت فرما رہے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتی تھی تو لگتا تھا کہ حضور گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ کی رفتار، آپ کی ڈھال، آپ کا چلن، آپ کا انداز گفتگو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، نشست و برخاست، گفتار رفتار وہ حضور کے مشابہ تھے۔ تو پھر سخاوت بھی تو حضور کے مشابہ۔ اللہ اکبر۔ پھر دوستوں یہی فیض حضرت مشاہبت کا فیض، یہی مشاہبت کا فیض جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے اندر تھا، حضور کا فیض جب ان کے جسم کے اندر جھلک نظر آتی تھی تو یہی مشاہبت کا فیض حسن کے اندر بھی منتقل ہوا، حسین کے اندر بھی منتقل ہوا۔ یہی مشاہبت کا فیض، میرے نبی کی صورت کا فیض حسن کے اندر بھی منتقل ہوا، حسین کے اندر بھی منتقل ہوا۔ سیرت کا فیض سیدہ فاطمہ الزہرا کے واسطے سے پھر حسن کے اندر بھی منتقل ہوا، حسین کے اندر بھی منتقل ہوا۔ سیرت میں، صورت کے اندر وہ بھی حضور کے مشابہ تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ہمیں حضور کی یاد ستاتی، حضور کی یاد جب آتی، سجن کی جب یاد ہمیں ستاتی، آقا دو جہاں کے مکھڑے کی زیارت ہمیں جب ستاتی، جدائی جب یاد آتی تھی، حضور کی زیارت، حضور کا مکھڑا تکنے کو جی کرتا تھا، تو فرماتے ہم ادھر نہیں جاتے تھے بلکہ دونوں شہزادوں کے پاس جاتے، ان دونوں شہزادوں کو مسجد نبوی کے اندر لے کر آتے۔ جب وہ الگ الگ ہوتے تو حسین اور حسن المجتبی ہوتے تھے، اور جب ہم ان دونوں کو کٹھے ایسے کھڑا کر دیتے تھے تو شکل مصطفیٰ بن جاتی تھی، شکل مصطفیٰ بن جاتی۔ کیا بات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام، آپ کی صورت، آپ کی سیرت دونوں ہی بے مثال ہیں۔ دنیا کائنات کے اندر آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، دنیا کائنات کے اندر آپ جیسی کوئی خاتون ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام کیا تھا، اور ساتھ ساتھ ایک بیٹی کا مقام، سبحان اللہ، وہ بھی سنتے جائیے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بچیوں کو تو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور بچیوں کی کوئی عزت نہیں تھی حضور کی بعثت سے پہلے، لیکن 12 ربیع الاول کو میرے نبی تشریف لائے، بیٹی کو کتنا مقام عطا کیا، عورت کو کتنا مقام عطا کیا۔ سن لیجئے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جب ہی کوئی صحابی حضور کی بارگاہ کے اندر آتا، بات کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے یوں عرض کو نہ ہوتا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔
جب حضرت ابو بکر صدیق آتے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. میں عرض کرتا، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں جب عرض کرتا بات کرنے سے پہلے یہ کہتا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. حضرت سیدنا عثمان بات کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. حضرت علی بات کرتے عرض کرتے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن، حضرت قتادہ 1,24,000 یا 25,000 صحابہ ہوئے. جب ہی گفتگو کرتے، گفتگو کرنے سے پہلے یہی عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، مگر خدا کی قسم اس دنیا کائنات کے اندر ایک ایسی خاتون حضور کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جہاں بھی موجود ہوتی، میرے نبی جب ان اپنی بیٹی سے بات کرتے تو بات کرنے سے پہلے ساری کائنات کا نبی امام الانبیاء ہو کر کہتا بیٹی میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. فدا کا امی و ابی یا فاطمہ الزہرا، اے بیٹی تیری شان اتنی ہے، تیری عظمت اتنا اونچی ہے، میں محمد کہتا ہوں کہ تجھ پر میرا باپ حضرت عبداللہ بھی قربان ہو جائے، میری ماں حضرت سیدہ آمنہ بھی تجھ پر قربان ہو جائے. کیا مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا. اس لیے تو میرے آقا دو جہاں سرور کائنات، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی. لوگوں تمہیں کیا خبر فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میری جان ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. فاطمہ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس چیز سے فاطمہ خوش ہوتی ہے میں محمد بھی خوش ہوتا ہوں، جس چیز سے فاطمہ ناراض ہوتی ہے میں بھی اس سے ناراض ہوتا ہوں. اور میرے نبی نے دوسری روایت کے الفاظ ہیں جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے محمد کو خوش کیا، اور جس نے محمد کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا. اور پھر میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایک دن مخاطب ہو کر فرمایا بیٹی تیری شان اللہ کے ہاں یہ ہے، تیرا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے، تیرا مرتبہ اللہ کے یہاں یہ ہے. اے بیٹی فاطمہ دنیا کائنات کے اندر جس پر تو راضی ہو جاتی ہے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، جس پر تو خوش ہو جاتی ہے، جس پر تو راضی ہو جاتی ہے اللہ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور جس پر تو ناراض ہو جاتی ہے اس پر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. یہ مقام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. فاطمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ جو فاطمہ ہے فتم سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے آزاد، چھڑوانے والی یا چھڑانے والی، آزاد ہونے والی. فاطمہ کا معنی آزاد ہوتا ہے. خدا کی قسم یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ حضور کی لخت جگر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، آزاد کر دیا ہے. خود میرے نبی لوگوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے؟ بولیے. ہاں جی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. میرا نبی یہ ہے کہ لوگوں کو پاک کرتا ہے. یہ وہ میرے نبی ہیں جو صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عمیر فی الجنہ، قتادہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف. 10 صحابہ میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے آئے، 10 کو جنت کی ٹکٹ عطا کر دی. ارے اور کوئی اگر آئے حضور کا غلام بن کر آئے تو حضور اس کو جنتی بنائے تو حضور کی بیٹی کی شان، حضور کے خاندان کی شان کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے کی کیا شان ہوگی؟ دل کے جگر کے ٹکڑے کی کیا شان ہوگی؟ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے آزاد. اللہ نے ان کو بھی جہنم سے آزاد کیا ہے، اور جس کے دل میں فاطمہ کی عقیدت محبت ہوگی اللہ اس کے صدقے اس کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا. دوسرا آپ کا لقب ہے بتول. بتول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں سب کچھ قرآن سے بیان کروں گا. سورۃ مزمل ہے، آپ پڑھتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. بتول بھی اس سے نکلا ہے، باتالم بتل باتالا.
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا اقوم قیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا اقوم قیلا۔ آگے ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اپنے رب کا ذکر کیجئے اور ساری مخلوق سے کٹ ہو کر رب کے ہو جائیے۔ یہ اللہ سورۃ مزمل میں اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، اور یہی جو بطل ہے، بطول لقب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ بطول لقب کس کا ہے بولیے؟ بطول لقب سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے۔ تو قرآن کی روشنی میں بطول کا معنی کیا ہوا؟ ہاں جی، بطول کا معنی قطع تعلق، یعنی رب سے ساری مخلوق سے، ساری دنیا سے اپنا تعلق کو چھوڑ کر اپنے رب سے تعلق جوڑنے والی۔ تو بطول کو بطول اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مخلوق سے، پوری دنیا کائنات سے تعلق کو توڑا، اپنے رب سے تعلق کو جوڑا ہے۔ کتنا تعلق جوڑا ہے؟ میری مائیں بھی سن رہی ہیں، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اور اس محلے کی خواتین بھی سن رہی ہیں۔ ذرا دیکھیے ان کی سیرت کیا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، جب رات کا وقت ہوتا ہے، جب دن ہوتا ہے، سارا دن چکی چلاتی ہیں، محنت کرتی ہیں، مشقت کرتی ہیں، اور حسن کی خدمت کرتی ہیں، حسین کی خدمت کرتی ہیں، ان کی تربیت کرتی ہیں، ان کو نہلاتی ہیں اور ان کو کھلاتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے شوہر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کرتی ہیں۔ مسکیدہ اٹھا اٹھا کر پردے کی حالت کے اندر آپ مسکیدے سے پانی بھر بھر کر بھی لاتی ہیں، سارا دن محنت اور مشقت کرتی ہیں۔ خدا کی قسم جب رات کا وقت ہوتا ہے، مصلی بچھا کر ہر رات 100 رکعت نماز نفل ادا کرتی ہے۔ آج ہماری خواتین بہانہ بناتی ہیں، جی ہمارے پاس بچے ہیں چھوٹے، ہمارے کپڑے پاک نہیں رہتے۔ ارے حسن بھی چھوٹے تھے، حسین بھی چھوٹے تھے، اور اس وقت سہولیات بھی نہیں تھی۔ میری نبی کی بیٹی چکیاں چلا چلا کر ہاتھ کے اندر چھالے پڑ گئے، اور میرے نبی کی بارگاہ کے اندر کچھ لونڈیاں آئی ہوئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ جاؤ ابا حضور کے پاس ایک نوکرانی لے کر آؤ جو آپ کے ساتھ خدمت کرے گی تو آپ کا ذرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا چلتی چلتی ہوئی حضور کی بارگاہ کے اندر آئی۔ میرے آقا دو جان نے فرمایا بیٹی یہ تو میں سمجھ رہا تھا جو غریب عورتیں ہیں ان کو گھر کے اندر لونڈیاں میں ایک ایک تقسیم کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اے بیٹی تجھ کو اس سے بڑھ کر اعلیٰ چیز نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ بتلا دیجئے۔ میرے آقا دو جہاں سرور کہنا فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لو، یہ اس سے بھی اللہ زیادہ اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ آئی تھی بوجھ ہلکا کروانے کے لیے، میرے نبی نے آئی تھی بوجھ ہلکا کروانے کے لیے، تو میرے آقا دو جہاں نے عبادت کا کچھ اور اضافہ کر دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ نہیں کہا کہ یار ابا جان میں تو اپنا بوجھ ہلکا کروانے کے لیے آئی تھی، آپ نے عبادت میں اضافہ کر کے اور نہیں فرمایا ہے بیٹی یہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ آج ہماری خواتین کو کیا ہو گیا، وہ ٹی وی کے سامنے تو گھنٹہ گھنٹہ بیٹھتی رہتی ہیں، نیٹ کے سامنے خواتین مائیں بہنیں سارا دن گزار دیتی ہیں۔ ارے کبھی مصلی بچھا کر نماز بھی ادا کر لینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کیا ہے، آپ کا کردار سارا دن محنت کرتی ہیں، جب وہ رات کا وقت ہوتا ہے تو مصلی بچھا کر 100 رکعت نماز ادا فرماتی ہیں، 100 رکعت نفل پڑھتی ہیں۔ ادھر جب اللہ کے حضور کھڑی ہوتی ہیں توجہ ساری اللہ کے حضور ہے۔ ہائے خیر مؤذن حضرت بلال آذان دیتا ہے، اس وقت آپ اپنی نماز کو ختم کرتی ہیں، ادھر دیکھیے رو کر کہتی ہیں اے باری تعالیٰ تو نے چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، میں سیر ہو کر عبادت نہیں کر سکتی، وہ کون سی لمبی رات بنائے گا جس میں تیری بندی فاطمہ دل کھول کر عبادت کرے گی۔